کچھ ایسے بزرگ موجود ہیں جڑے اس تو واقفیت رکھ دیں۔ 1300 سال اگر انسان پیچھا چلا ونے اس وقت یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہو سی کہ جس وقت امام محمد تقی علیہ السلام محمد وآل محمد دنیا تے تشریف فرما ہوئے اور تھوڑے عرصے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو صلی علی محمد وآل محمد مامون الرشید عباسی نے مدینہ تو اپنے کول خراسان سدوایا۔ پچھا مدینہ دے اندر امام علیہ السلام دی دستار امامت دے وارث فرزند امام محمد تقی علیہ السلام باقی رہ گئے۔ کچھ ایسے لوگ جڑے دل وچ بغض رکھ دے ہیں، دشمنی رکھ دے ہیں، انہوں نے کچھ قیافہ شناسوں کو صدا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو انہوں نے سامنے گھننا ہے کہ جس وقت میرے امام دی ظاہری عمر مبارک ہے 2 سال 1 مہینہ۔ توجہ جو بیٹھے ہو، غور ہے میری گفتگو تے۔ 2 سال 1 مہینہ میرے امام دی ظاہری عمر مبارک ہے، سامنے گھننے تاکہ امتحان کر سکوں جو ایک قیافہ شناس اس حجت پروردگار کو کس انداز پہچان سکتے ہیں، کس انداز اس دا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو تیار کر کے جڑے ویلے انہاں قیافہ شناس لوگاں دے سامنے پیش کیتا گیا، میں جملہ آکھنا چاہنا اور اسے جملے تے ملتان والے ہوں تو امتحان گھننا چاہنا۔ جڑے ویلے امام علیہ السلام کو اس معصوم سن مبارک انہاں قیافہ شناس لوگاں دے سامنے ہاتھ کھول کے جڑا میرا جملہ سن سی ان دے دل چو بھی مولا دی علی دی صدا بلند ہو سی۔ میرے جملے تے توجہ رہے، خروا لوجوہہم سجدا، روایت پہ آکھ دیئے جڑے ویلے انہاں قیافہ شناساں نے میرے امام علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کی تھی، سارے دے سارے قیافہ شناس میرے امام دے سامنے ایویں سجدہ ریز ہوئے جیویں ملائک آدم دے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ مرحبا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا نور ولایتی چ اضافہ فرمائے، سلامت رہو، نور معرفتی چ اضافہ فرمائے۔ ہاں ویسے سجدہ ریز ہوئے جویں ملائک حضرت آدم دے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ اس انداز سجدہ ریز ہو کے اے سارے قیافہ شناس مولا دے قدم چومے، قدم چومن تو بعد اٹھے، توجہ چاہنا، اٹھے، اٹھ کے انہاں مولا دی طرف نہیں ڈٹھا، سر اٹھامنا، مولا دی طرف نہیں ڈٹھا بلکہ انہاں لوگاں دی طرف ڈٹھا جڑے انہاں قیافہ شناساں کو گھن ہی اس واسطے آئے ہیں جو تساں امام کو کس انداز پہچان سکتے ہو، امام دا تعارف عرفان کس حال حاصل کر سکتے ہو۔ میں کتاب دے ہر لفظ دا ضامنہ انہاں نے امام علیہ السلام دی زیارت کر کے سجدہ ریز ہو کے قدم بوسی کر کے کھڑے ہو کے انہاں لوگاں دی طرف دیکھ کے جڑے جملے آنکھیں نو تورے تک پہنچانا چاہنا، اس ویلے سارے قیافہ شناس یک زباں ہو کے آدن ھذا الکوکب الدری والنور المنیر، او سارے کو اس دی پہچان حاصل کرن والو، آؤ اساں تو آکو دسینے ہیں اے 14ویں دا چاندے اللہ دا نور ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ مولا معرفتی جے اضافہ فرمائے، نور ولایت تواری حیاتی ہوئے، تو ہزاراں دی زندگی ہوئے، مولا دے موالیاں دی زندگی ہوئے۔ توجہ چاہنا، اے اللہ دا نور ہے۔ صرف یہ کچھ نہیں ہے، وہ صاحب کتاب لکھے انہیں سارے قیافہ شناس لوگاں نے اللہ دی قسم چاہ کے آکھے واللہ
الحسب الزکی والنسب المحذب الطاہر۔ او دنیا والو توجہ کرو، آؤ تو کو سامنا چاہنے ہیں، اس دا حسب بھی پاک ہے، اس دا نسب بھی پاک ہے۔ علی مولا زندگی آمین، اس دا حسب بھی پاک ہے، بسم اللہ کرا، اس دا حسب بھی پاک ہے، اس دا نسب بھی پاک ہے۔ توجہ چاہنا کیوں نہ ہوئے، زیارت وارثہ ہر بندہ تلاوت کریں دے نا، ہر شب جمعہ کو تلاوت کریں دے، اگر نہیں کریں دے ضرور کیتی کرو، زیارت وارثہ تلاوت کریں دے ہو، اس دے بھی جیسا جملہ آکھ دے ہیں، کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، مولا اسا گواہی دینے ہیں، تو سا نور ہو جنہ کو اللہ نے پاکیزہ پردیاں چو گزارے۔ ہاں بے شمار پاکیزہ پردیاں چو گزارے، پاکیزہ سفری چو گزارے۔ توجہ چاہنا اگلے جملے اندے ہوتے، میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، صرف یہ کچھ نہیں، اس تو بعد یہ سارے قیافہ شناس انہاں لوگاں دی طرف خطاب کر کے جملہ پہ آخ دیں، توجہ کرنا، سارے پہ آخ دیں، واللہ ما ہوا الا من ذریت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے قیافہ شناس دیکھنا میرے آلے پاسے، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، سارے قیافہ شناس انہاں لوگاں دی طرف دیکھ کے آخ دیں، اس ذات دا سارے ذریعے امتحان کرنا چاہتے ہو، آؤ اساد سینے ہیں، اے ذریت علی بھی ہے، ذریت رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے، اتنی بات ذہن نشین ہو گئی ہے۔ کچھ معرفت دا باب ہی قدم اگاں ودے ہو، او مزید ہی قدم اگاں ودھاونا چاہنا، ذہن حاضر آوے تے میرے نال نال سفر کریں دے آونا، میرے جملیاں دوتے غور رہے۔ اتنے تک گفتگو ہے کہیں دی قیافہ شناساں دی، اور اگلا جملہ انہاں قیافہ شناساں نے جیڑا آکھے نا، وہ انہاں لوگاں دی طرف دیکھ کے قیافہ شناس لوگ آکھ دیں، فرجعوا واستغفروا ولا تشکوا فی مثلہ، آدھیں لوگاں اسے دی طرف رجوع کرو، کیوں جو اسے دی طرف رجوع کرن نال تو اکو نجات مل سکتی ہے۔ اے راہ نجاتن، اے چراغ ہدایتن، اور پھر صرف یہ کچھ نہیں آدن، واستغفروا، اور اس کو توبہ طلب کرو، کیونکہ اگر اے معاف کرے سی تب اللہ معاف کرے سی۔ علی مولا۔ اچھا کچھ بندے ملتان نہ لے آؤ، پچھا پچھا بے کے تے مجلس مفت بیٹھے سن دیں، بھی نہ نعرہ مارنے تے نہ صلوات پڑھنی ہے۔ نہیں نہیں، جتنی تمہاری تعداد موجود ہے نا اتنی آواز۔ علی مولا سلامت رہو، مولا نور ولایت اور معرفت کی اضافہ فرمائے۔ آدھیں اگر توبہ بھی اسے کلو کرو، استغفار بھی اسے کلو کرو، کیوں جو اگر اس حجت پروردگار نے تو اکو معاف فرمایا تو بات اللہ معاف کرے سی، اگر اس معاف نہ کیتا تو بات اللہ نے بھی معاف نہیں فرماونا۔ توجہ کرنا، اے جملہ ہے، اے گفتگو ہے قیافہ شناس لوگاں دی امام دے بارے۔ ہن اگر ذہن تیار ہوئیں تو خود امام دی کلام سناما، نہیں کچھ بندیاں جا سر ہی نہیں ہلایا۔ توجہ چاہنا، غور چاہنا، فکر چاہنا، میرے جملیاں تے توجہ رہے۔ میں تواڈے واسطے بڑی محنت کر کے مولا دی کلام چوئے جملہ انتخاب کر کے تواڈے واسطے گھن کے آیا، تواڈے دامن معرفت اور دامن ولا تک پہنچانا چاہنا۔ غور کرنا میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، جڑے ویلے انہاں لوگاں نے اتنے تک گل کی تھی، اس ویلے 2 سال 1 مہینے دا بظاہر میرا امام جملہ آکھنا چاہنا، الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوندے اگرچہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوئے۔
امام امام ہوندے اگرچہ وہ بچے کیوں نہ ہوئے، جڑے معرفت دے متلاشی ہو میرے جملے سماعت فرمانے جڑے امام نے بیان فرمائے، میرے جملے دے تے غور رکھنا۔ ابو صاحب کتاب نے لکھے فَنَّطَقَ بِلِسَانٍ عَرْحَفٍ، توجہ چاہنا، اتنے تائیں میرے 2 سال دے امام نے اپنے لسان اللہ دی مصداق زبان کو حرکت عطا فرمائی، حرکت عطا فرمائی۔ اور توجہ کرنا جڑے جملے کلام بن کے میرے امام دی زبان ذی شان تو نکلیں اتنا زیادہ اثر رکھن والے ہن کہ تیز ترین تلوار بھی شاید اتنا اثر نہ رکھ دی ہوئے جتنا امام دی زبان جو نکلنے والے جملے اثر رکھتے ہیں۔ وَأَفْصَحُ مِنَ الْفَصَاحَةِ، توجہ کرنا، اور صاحب کتاب لکھے میرے امام دی فصیح زبان تو اے جملے جاری ہوئے۔ میں اقدا کیویں فصاحت و بلاغت اس امام دے قدم نچ میں انیا رگج جو فصیح و بلیغ دادے علی دا خون پیا دوڑ دہا۔ علی مولا سلامت رو مولا معرفتی اضافہ فرمائے۔ جڑے جملے ہن میرے امام نے ارشاد فرمائے انہاں جملیاں تے توجہ کرنا، انہاں جملیاں دے تے غور کرنا جڑے میں تواڈے تک پہنچاونا چاہنا، حلالیو موالیو غور کرنا۔ امام علیہ السلام نے جڑے ویلے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتی لوگ متوجہ ہوئے، سارے نے توجہ کی تھی جو فرزند رضا آکھنا کیا چاہتا ہے، اے حجت پروردگار فرماونا کیا چاہتا ہے۔ میرے امام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، اپنا تعارف کروائیں دے ہوئینا لوگاں واسطے، ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ واصطفانا من بریتہ وجعلنا امنا علی خلقہ ووحیہ۔ امام علیہ السلام فرمیندن تمام تعریفاں اس پروردگار واسطے جس نے اپنے نور وچوں اسا 14 کو خلق فرمایا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت کمال۔ توجہ ہے میرے جملیاں تے۔ امام علیہ السلام فرمائے تمام تعریفاں اس پروردگار واسطے جس نے اپنے نور وچوں ساکو خلق فرمایا۔ پھر اب ایو کچھ نہیں، میں تھے جملہ آکھا چاہ امام فرماونا لے کون ہیں؟ معصوم، حجت پروردگار، نور الہی، امام وقت۔ انہوں نے فرمائے اللہ نے ساکو اپنے نور وچوں خلق فرمایا ہے۔ میں جملہ دے ہونا چاہنا، اگر کوئی اج دا بندہ یہ فکر کرے، یہ سوچے یا زبان تو یہ گل جاری کرے جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، او سادے جیسے تو اس بندے کو اپنے عقل دا علاج کرنا چاہیے۔ میں 1400 سال بعد کسی ملہ دی بات منن واسطے تیار نہیں، میں او منے سان جڑا اللہ دی معصوم حجت بیان فرمائے۔ سلامت رہو، مولا معرفتی اضافہ فرمائے۔ انہاں فرمائے جو اساں نور ہیں، پس اس دن نہ دی نورانیت کدائیں شک نہ کرنا، کدائیں انہاں دی نورانیت دے بھی شکوک و شبہات پیدا نہ کرنا۔ اور پھر یاد رکھو میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، جی میں کوئی بندہ اللہ کو منیندہ ہوئے اس دی وحدانیت رتی برابر اضافہ نہیں ہونا، کوئی نہ منیندہ ہوئے رتی برابر اس دی وحدانیت کمی واقع نہیں ہوندی۔ ایمیں توجہ میرے آلے پاسے رہے، ایمیں اگر کوئی بندہ انہاں 14 دے نور ہون کو تسلیم کرے تو انہاں دی فضیلت رتی برابر اضافہ نہیں ہوندہ، کوئی نہ منے تا رتی برابر انہاں دی عظمت کمی واقع نہیں ہوندی۔ کیوں کہ انہاں کو عظیم بنامن والا او با عظمت ذات ہے جس نے اپنی عظمت دا مظہر بنا کے انہاں 14 کو نازل فرمایا۔ علی مولا کچھ ذہن نشین ہوندی پئی ہے، بات سمجھ آندی پئی ہے؟ جڑے تھک نہیں وے گئے دوئیں ہاتھ بلند کر کے حیدری
سلامت رہو، میں آخری لفظاں دے نزدیک آ گیا، سلامت رہو۔ مولا نور معرفت اور ولایت اضافہ فرمائے، مولا دے موالی زندہ رہن، مولا دے حبدار زندہ رہن، مولا دے عزادار زندہ رہن۔ توجہ چاہنا اگلے جملیاں دوتے، مولا نے فرمایا صرف یہ کچھ نہیں، وَاسْتَفَانَا مِن بَرِيَّتِهِ، اور اس کریم پروردگار نے اپنی مخلوقات چوں ساکوں انتخاب فرمائے، ساکو چنے۔ توجہ کرنا، وقت نہیں جو میں وضاحت ونجا تے جملے آکھاں، بس ترجمے تے اکتفا پیا کرنا، جے تو اذہان تک محفوظ رہ گیا سب مسلح تے بہ کے میرے حق کی دعا کرے سو۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَنَا أُمَنَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَوَحْيِهِ، امام علیہ السلام پہ فرمینا، اور اس کریم پروردگار نے اپنی مخلوق واسطے بھی اور اپنی وحی واسطے بھی ساکو امین بنائے، ساکو امین بنائے۔ اس کریم پروردگار نے ساکو امین بنا کے قرآن بھی سادے گھر نازل فرمائے ہیں، اور ساری ولایت بھی اب سارے اپنی مخلوقات دوتے واجب بنا کے ساکو اس چیز دا امین بنائے کہ جیڑا جیڑا بندہ ساری ولایت کو قبول کریں دا ویسی وہ اللہ دی جنت دا مالک بندہ چلا ویسی۔ اگو میرے امام نے آخری جملن بعد ختم، اگو میرے امام نے ارشاد فرمایا معاشر الناس انا محمد بن علی الرضا وابن موسیٰ الکاظم وابن جعفر الصادق وابن محمد الباقر وابن علی سید العابدین ابن حسین الشہید بکربلا ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وابن فاطمہ الزہرا وابن محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام علیہ السلام فرمینن اپنا نسب رسائے، ظاہری نسب رسائے جو ڈال کے عنوان نال بھی میں او ہاں جس دا شجرہ نسب امیر المومنین نال مل دے، نان کے عنوان نال میرا شجرہ محمد مصطفیٰ نال مل دے۔ توجہ چاہنا، بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، نور ولایت اور معرفتی چیز اضافہ ہوئے۔ پھر میرے امام نے فرمائے ففی مثلی، دنیا والوں میرے جیسے لفظ ہوئے ہیں جڑے دادے حسین آکھے آن، ففی مثلی، امام علیہ السلام فرمیندے وہ تو کچھ شرم نہیں آندی میرے جیسی ذات شک کریں دے ہو، اور میں کو قیافہ شناسان دے سامنے گھن کے آندے ہو۔ امام علیہ السلام فرمینے توجہ کرو، میں آپ بھی حجت پروردگار، میرا بابا بھی حجت پروردگار، میرا دادا علی بھی حجت پروردگار، میری دادی بطول بھی حجت پروردگار، میرا نانا رسول بھی حجت پروردگار۔ فرمایا کنہیں بھی سادے بارے شک نہ کرنا، کیوں؟ اگر سادے شک کرے سو بتا آپ مشکوک ہوئے سو۔ پانی دے بیٹا، پانی دے۔ ماشاءاللہ جی، اللہم صلی اللہ علیہ۔ سلامت رہو، مولا نور ولایت اور معرفتی چیز اضافہ فرمائے۔ کچھ سمجھ آئیے میری گزارش؟ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری تبلیغ ہے، جو اس کو سمجھو اپنے دامن معرفت محفوظ کر کے گھن ونجو، مسلح تے بہ کے سوچنا جو امام دا تعارف کس انداز نال ہوئے، امام نے اپنا تعارف کس انداز نال بیان فرمائے، بس اسے کو ذہن نشین رکھنا اور اسے عقیدے تے قائم رہنا جڑا امام نے خود بیان فرمایا ہے۔ امام دے بیان کردہ عقیدے تو کہ نہیں آسے پاسے نہ ہٹنا، اگر آسے پاسے ویسو تو پھر یاد رکھو گمراہی نصیب ہو سی، صراط مستقیم حاصل نہیں ہو سکتا۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھو۔ اور اسے حوالے نال اسے عمر مبارک دی صاحب کتاب لکھے 2 تو 2.5 سال
بظاہر میرے امام دی عمر مبارک ہے، اسے نام امام دی جواد الائمہ امام دی امام محمد تقی علیہ السلام دی صلی علی محمد وآل محمد، اور اپنے بابا امام علی رضا علیہ السلام دے سامنے کہ مولا اپنی مسنت تشریف فرما، مولا دے فرزند صحن خانہ تشریف فرما۔ صاحب کتاب لکھے میرے اس معصوم امام نے اپنی تلیاں زمین تے ٹیکیاں، رخ آسمان دو بلند کیتا، اکھیں چوں آنسو جاری ہوئے۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے پتر دی حالت ڈٹھی، مسند چھوڑی، قریب آ کے پتر کو چایا، قبل بین عینے، پتر دی پیشانی دے درمیان اچ بوسہ دیتا، بوسہ دے کے فرمینن بے امی و انت بے نفسی انتا، امام علیہ السلام فرمینن او میرا تقی بچڑا میں رضا تیرے تے قربان ونجا، ہائے میں رضا تیرے تے قربان ونجا۔ ملتان آلیاؤ میرے امام نے جملہ ارشاد فرمایا، پھر فرمینن میرا لال کیڑی لمبی سوچ اچ مصروف ہاویں، میرا لال کیا بیٹھا سچیندہ ہاویں، میرا لال تیرے ذہن اچ کیا پیا چلدا ہے، جان دے ہن میرے امام جو میرے پتر دے ذہن اچ کیا ہے، لیکن دنیا کو سمجھاون واسطے دے سامنا چاہنے ہیں جو سارے 2.5 سالاں دے ظاہری معصوم فرزند کو بھی اپنی دادی دا کتنا خیال ہے۔ ملتان دے عزاداروں جڑے ویلے امام پوچھے میرا لال کیا بیٹھا سجیندہ ہمیں، رو کے بابے دے چہرے دی زیارت کر کے آدھے انی افکر ما سنعا بے امی فاطمہ، آدھے بابا رضا سجیندہ بیٹھا ہے جڑا کچھ مسلمانہ میری دادی بطول نال کیتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس سین دے دکھ کوئی اتنے زیادہ دکھ ہیں جو ہر امام اس سین دے دکھاں کو یاد کر کے رننے۔ آج جمعہ دا نہیں ہے تو ارے میرے زمانے دا امام بھی 1250 سال تو پردہ غیبت اچ خون بیٹھا روندے، اور ایو کچھ بیٹھا دے دادی ایک دفعہ میرا دنیا تے ظہور ہوئے، میں دنیا تے آکے تیرے قاتلہ کو لو پوچھساں دسو میری دادی دا جرم کھیڑا، میری دادی دا قصور کھیڑا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں آؤ اس روایت دی تھوڑی جی وضاحت کرے نا، جے کو جتنی سمجھ آسی اتنا میری سین دے دکھاں تے غمہ کو یاد کر کے روسی، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو دوستو عزادارو، اس سین دے دکھاں کو یاد کرن دا کوئی تھوڑا آجر نہیں۔ جڑا اس بی بی دے غمہ کو یاد کر کے روے، دھاڑا مارے، ماتم کرے، امام زمانہ فرمینے نہ گھبرا میں تیری جنت دزامنا، میں تیرا وارث ہاں، میں تیرا سرپرست اور والیاں۔ اور اسے ضمنی چے چھوٹی یہ روایت سنو، میرے دادا استاد مجتہد اعظم آقا وحید خراسانی حافظہ اللہ نے اپنے درس اجتہاد اس واقعے کو بیان فرمایا۔ شہر ہلچ رہون والا ایک مومن جس نے اپنے گزر بسر واسطے حمام بنایا ہویا آئی، ایک دی مجلسی چاہیا، پڑھن والے نے میری سین دے بڑے لکھے مسائب بیان کیتے، انہیں سنے وقت اس دی حالت ہے، گلی چو گزریا، بازاری چوویا، کہیں چوک موڑی چوویا، کہیں دا خیال نہیں کریں دا جو کوئی دشمن سنا نہ لے یا کوئی اپنا سنا نہ لے، میری سین دے قاتلہ تے تبرہ کریں دا۔ لوگاں نے گورنر شہر کو شکایت کی تھی جو فلاں
بطول عذرا دے دشمنہ اور قاتلاں تے لعنت بھیجیں دے۔ اس گورنر نے اس مومن کو گرفتار کروایا، گرفتار کراون تو بعد پوچھا اے سچے جو تو اے عمل انجام دینے؟ آدھے صدیقۃ الکبریٰ دا عزادارا، جھوٹ نہیں بول سکدا، کیوں جو میں بنت پیغمبر دے جرم دے مصائب سنن میرے تو برداشت نہیں ہوندے، میں ہوندے قاتلاں دے تبرہ ضرور کرے نا۔ دشمن ہے یہ گورنر بھی، انہوں نے بیان فرمایا اس ظالم نے حکم دیتا اس مومن دے زندہ حالت اکھاں کٹ گھنو، اس مومن دے کن قطع کر چھوڑو، اس مومن دی زبان قطع کر چھوڑو، ہاتھ اور پیر قطع کر چھوڑو، اور پھر بدن وچ رسی پا کے شہر وچ پھرایا ونجے۔ رومن والے عزاداراں اے سارا منظر اس مومن نال ہویا، شہر وچ پھرایا گیا، بالآخر انہاں مردہ سمجھ کے اس مومن کو چاہ کے اس دے گھر دے سہنی سٹ چھوڑا۔ روایت آکھ دیئے انہاں دے جملن اہل محلہ جنہاں دے نال رہند آئی، انہاں آکھا جیسا بھی ہا حق کے ہمسائیگی ادا کروں، ون کیوں دی لاش چاہ کے غسل و کفن دے کے دفن کروں۔ انہاں بیان فرمایا لطف امام زمان دی حد دیکھنا، جڑے ویلے اہل محلہ اکٹھے ہو کے اس مومن دے گھر آئیں، کیا ڈٹھا نے مسلح عبادت تے کھڑو کے اللہ دی نماز کھڑا پڑھ دے، آئے اللہ دی نماز ادا کھڑا کریں دے۔ یہ لوگ ارد گرد بہ گئے، انہیں نماز مکمل کی تھی، پوچھا کیا ہویا؟ تو تے مارا گیا ہمیں، تیری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ ادھر ٹھیک ہے، انہاں میرے اعضاء قطع کیتے، میں کو شہر پھرایا، مردہ سمجھ کے گھر سٹ گئے، لیکن تھوڑی جہی میرے دل دی رمق باقی ہے۔ پھر آدھے تساں کیا سمجھے جو میں بے وارث ہاں؟ اس تھوڑی جہی دل دی رمق نال میں اپنے زمانے دے امام کو یاد کیتے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ آدھے میرے ایجن لفظ نہیں مکے، میں اپنے پیس پاسے دے نال کہیں ذات دے آمن دا احساس کیتے، جس ذات نے اپنا دست شفقت و رحمت چاہ کے میرے سینے تے رکھے، میرے زخمہ تے نہیں لایا، کٹے ہوئے اعضاء تے نہیں لایا، فقط سینے تے ہاتھ رکھے اور فرمیندے نے اٹھو میری ڈاڈی یہ عزادار، کھڑا ہو میری ڈاڈی دا عزادار۔ آدھے اس تو بعد جڑے ویلے میں آنکھوں کھولیے میرے اعضاء سالمین، میں ہوں جوان دے قدمہ تے ہاتھ لایا کہ پوچھے دسا سکتا ہے تو کون ہے؟ رو کے میں کو آدھے تے صدانی جو دیر کی تھی ہے، میں آمانی جو دیر نہیں کی تھی، کہ کو یاد کیتے ہی میں تیرے زمانے دا امام حجت پروردگارا۔ رو کے آدھے میری ڈالی دادار جتھاں صدے میں امام زمانہ پہنچ دا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رومن والے عزاداراں اوکھے لفظاں دے نیڑے پیانا، دکھ سنواواں اس بی بی دے جتنا میری ہمت ہے، جو بی بی دے دکھ بھی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرے سا اشارے نال کچھ دکھ تارے دامن عزا تک پہنچاواں، تاکہ عزادار ہائے کر سکیں، عزادار ماتم کر سکیں، عزادار گریہ کر سکیں، آنسو بہا سکیں، جڑے تواڈی اور میری نجات دا ذریعہ بنیں۔ اتنا کچھ آکھدا قبر رسول دی مٹی خشک نہ ہوئی، یتیم سمجھ کے مدینے دے لوگ دروازے تے آئیں جو ون کے بطول کو بابے دی مکان دے آؤ۔ مرحبا جنہاں کو سمجھ آئیے انہوں نے ہائے کی کیے۔ میں تسا ملتان دے عزادارہ کو لو پچھتا میں کو اللہ واسطے دساؤ مکان ایمیں نیویں دیئے جی میں مدینے دے مسلمانہ لی دیئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ کتاب دے لفظان دا زامنہ صرف مدینے دے لوگ نہ ہن، انہاں مدینے تو باہروں بھی لوگ جمع کیتے ہیں، لوگوں کو صدے جو ایسا بنت رسول کو مکان دے منیے۔ راوی روایت کریں دے کوئی مدینے دی کوئی ایسی گلی نہ ہے جتھا رش نہ ہوئے ہاں، بہوں ہجوم ہے مدینے دے شہر ہر گلی ہجوم نال بھری ہوئی آئی۔ ایک مسافر روایت کریں دے
میں مدینے آیا اس واسطے جو ون کے رسول دی مقام دے آواں آدھا جڑے ویلے میں مدینے دے صدر دروازے تے پہنچا اس ویلے میں ڈٹھے رسول دے گھر چوں دھواں پیا اٹھ دا جنہ کو سمجھ آئیے ہونا ہے کی تھی ہے نا رسول دے گھر چوں دھواں پیا اٹھ دا آدھے میں دل سوچے بھی یار عجیب منظر ہے اجن 4 یا 5 رہاڑے نہیں ہوئے کائنات رسول کو دنیا تو ٹریا انہاں دے گھر وچوں دھواں بلندے آدھے میں ایک بندے کو رو پوچھے دس سکتے ہیں یہ دھواں کیوں پیا اٹھ دے وہاں کہ اتنے نزدیک لگا ون پنتے پیمبر دے دروازے تے کو سمجھ لگوے سی اے آدھے میں گھر میں جڑے ویلے لوگاں دی ہجوم وچوں گزردا ہویا محلہ بنی ہاشم بنت رسول دے دروازے دے نیڑے آیا میں ڈٹھے گھر وچ دھواں نہ دروازے تے شعلے بلند ہے مرحبا 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 میں صدقے ہو ونجا میں قربان ہو ونجا دروازے تو شعلے بلند ہیں رومن والے عزاداراں صاحب کتاب لکھے ہر لفظ دا دامنا اشارے نال کوشش کرے نا جو گزر ونجا اے ہجوم بنا کے ہتھاں چ لکڑیاں چاہ کے بھاں دے شولے چاہ کے نیزے چاہ کے بنت پیمبر دے دروازے آلے پاسے ڈرین رستے کہیں پوچھے کن پہ ویندے ہو ادن علی بہر نہیں پیا آندا پہلے سڑے سو نہیں تا دروازے کو بھالا لے سو رومن آلے عزاداراں سامنے آلے نے آکھے آیا نہیں بھی آندا ہوں گھر اچ بطول رہن دی ہے ہوں گھر اچ حسنین رہنن جنہ کو رسول موڑیاں تے چہندہ ہا ہوں گھر اچ علی دیاں دیاں رہنیاں اے بے نیازی نال بے پاسے منہ کر کے آدن رہندن تا بے شک رہوین اساں علی کو لو بیعت گھننی ہے اگر نہ بہر آیا تا دروازے کو بھالا دے ونی ہے دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹایا کیڑا دروازہ کھٹکھٹایا جس دروازے دے بارے اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا میرا حبیب جلن بھی ان دروازے تے آویں نا دق الباب خفیفہ دروازہ آرام نال کھٹکھٹاویں آیت تطہیر پڑھیں اجازت منگیں تے وقت اندر قدم رکھیں میں کو رب اکبر دی قسم کائنات رسول ابن عباس روایت کریں دے 10 مہینے تک نماز صبح تو بعد اس دروازے تے آ کے رک دے ہیں آیت تطہیر پڑھتے ہیں دروازہ ہولیں کھٹکھٹیں دے ہیں اندرو دھی پوچھتی ہے اجازت منگ کے رسول اندر قدم رکھ دے ہیں آدھے جڑے ویرے کہے لوگ بطول دے دروازے تے ہیں دق الباب شدیدہ انہیں اتنے زور دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے علی دیاں دیاں پریشان ہو کے اٹھیا حقل مار کے آدھیں بابا اے دروازہ اتنے زور نال کیوں پہ کھٹکے دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ جناب حضرت فضا دروازے تے آئی کیوں آئے ہو ادن علی کو بہر بھیجو بی بی دے حکم دے مطابق جناب فضا نے دسایا ولونجو علی مولا بہر نہیں آ سکتے لیکن انہوں نے مزید جھنک دے انداز اچھی آواز نال آکھے علی کو بہر بھیجو یہ وہ دروازہ جتا اللہ دے ملائک بھی آکے آرام نال کلام کریں دے آئیں جڑے ویلے بنت پیمبر نے انہاں دی اونچی آواز سنی ہے آپ چادر تطہیر سر تے کی دیئے بد دروازے دے پچھوں آ کھڑی ہے فرمیندن کیا کرنا آئے ہو کیا ارادہ رکھ دے ہو ان آنکھیں علی کو بہر بھیجو صاحب کتاب لکھے بی بی آدھی ہوا مشغول فی جمع القرآن علی قرآن جمع بیٹھا کریں دے تیری ہنج آوے تے بھامے نہ آوے اوکھائیاں لفظ سادات تو معافی منگدہ جتنے سید بیٹھے ہو سب ازاداراں تو معافی منگدہ بالخصوص سیدہ تو معافی منگدہ جڑے ویلے بی بی آکھے علی قرآن جمع بیٹھے فرمین دین اس ویلے ظالمہ دے دعی ان کے اساتیر النساء بطول میرے سامنے عورتاں علی بہانے نہ بنا آئے میرے سامنے مسورہ بہانے نہ بنا علی کو بہر بھیج بی بی آدھی بہر ناون لے سا اتنے تینا دروازے کو بھا لئیے رومن آلے ازاداراں دروازے کو بھا لگن دی دے رہی دروازہ جل رہے شولے بلند ہوئے
بیخاں لال ہو گئیاں دروازے دے پچھوں ہی حسین دی ماں رو کے آدھی حیا کرو اتھائی میرا بابا رکویں دا تساں دروازے کو بھالا چھوڑیے ایک ظالم نے اگاں ود کے اتنے زور نال دروازے کو لت ماریے جو جلدہ ہویا دروازہ حسین دی ماں دے پاسے تے آیا ہے ایک پاسوں پتھران دی دیوار آئی بے پاسوں جلدہ ہویا دروازہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ کہیں غم بچ نہ رو اللہ بھامیں حسین دی اپاں توارے ہوتے راضی ہوئے رومن آلے عزادارو اگلے اوکھے لفظیں دروازہ میری سین دے پاسے تے آیا ترائے وین کیتس پہلا وین بابے کو یاد کیتس نبیاں دا سلطان بابا ایک واری قبر تو بہرا دیکھ دھی لٹھی گئی رومن آلے عزاداروں دوجھا وین تیری سین نے توارے تے میرے زمانے دے امام کو یاد کیتے رو کے آدھئے یا ولدی مہدی او میرا مہدی بجڑا ماں دیا پسلیاں ٹوٹ گئی یعنی میرا پاسا زخمی ہوگی ہے اجرکم علی اللہ مرحبا اچھے بلا بہی کر کے رومن آلے ماتم کرنا لے عزاداروں حسین دی ماں دے دکھڑا سلوے دا رومن آلے عزاداروں تریجا وین کر کے آدھئے یا فضہ تو خودینی فضہ جلدی آ میں کو سہارا دے میرا محسن مارا گئے میرا موس ماتم کریں دے اونا حسین دی ماں دی غربت دے فضہ جلدی آ میرا پاسا زخمی ہو گئے میرا محسن شہید اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ رومن آلے عزاداراں اگلے مزید اوکھے لفظیں حسین دی ماں مٹی تے جھنی جلدہ ہویا دروازہ پاسے تے ہا معافی منگدا اوکھے لفظیں میرے کل بے لفظ نہیں بندے جو میں انہاں نالی مزید اشارہ کراں دیکھو میرے آلے پاسے اللہ واسطے رومن آلے عزاداراں اس ظالم نے اپنے نوکر کو کوئی ظلم دا سامان گھدائے ظلم دا سامان گھن کے کمینے نے ہوائی چکر لے کے پورے زور نال حسین دی ماں کو عجر رسالت دیتا ہے میری سین دی کانڈ بھی زخمی ہوئیے بازو بھی زخمی ہوئیے مچھلی وانگ مٹی دے تڑپیے بس ایو کو جاگ سکدا تڑپ دی رہی بطول گزر دے رہے لوگ مرحبا 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 اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ کہیں غم بچ نہ رو وہ اللہ بھامیں عزاداراں آؤ بسم اللہ میرے بھائی آگئے نہاں دی انتظار آئی ہن دیکھنا میرے آلے پاسے جتنے عزادار آئے بیٹھے ہو روندے بیٹھے ہو ماتم کریں دے بیٹھے ہو اللہ تمہاری عبادت قبول فرماوے ہن میرے آلے پاسے دیکھنا تے اگلے جملے سننا گزرتے رہے لوگ تڑپ دی رہی بطول مولا دے گالج رسی پا کے دربار گھن گئے ہائے میرا اللہ دربار گھن گئے میری سین کو کنیزہ نے سہارا دے کے مسند تے گھن آئیاں اکھی کھولیاں پوچھا فضہ میرا سردار علی گھن گئے اب یہ سین کو مسلمان کی رفتار کر کے دربار گھن گئے میری سین تڑپ کے آدھیے فضہ جلدی کر میں کو بابے دا امامہ دے میں کو بابے دا کرتا دے میں کو بابے دا عصا دے میں کو سہارا دے کہ بابے دی قبر دے کہ میں جلو میں بابے کو ونج کے دکھ سلاوا کنیزاں دے سہارے حسین دی پاک اماں بابے دی مزار تے آئی میں رکاب جان بجھ کے گیا جملہ آکھنا چاہنا جیڑا بندہ جیڑا عزادار جیری میری ماں بہن دی دل وچ جو حاجت رکھ دیئے امام محمد تقی علیہ السلام کو دی دادی دے زخمی پاسے دا واسطہ دے کے دعا منگو اے زمانے دا امام رد نہ کرے سی اللہ بھی دا واسطہ رد نہیں کریں دا ہر امام حسین دا واسطہ دے کے اپنے خالق کو دعا منگیے دعا منگ دے روائے رون دے روائے ماتمی کریں دے روائے جیرے ویلے بابے دی مزار دے آئیے نا بابے دا کرتا بابے دی قبر تے وچھائیس امامہ سار تے رکھائیس رو کے آجئے بابا
تو بہرا میرو دیکھ میں زخمیا صدقے 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 آدھے بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں آدھے بابا میرا محسن مارا گئے رونا لے عزادارا رو کے آدھے بابا جڑے دروازے تے تساں رک ویندے آوے اون گھر وچ بغیر اجازت آئے بغیر اجازت آئے رومنا لے عزاداروں اگو میری سین جملہ آکھے مسجد آلے باس منہ کر کے جتھا لوگاں نے میرے امام کو گھیرا ہویا رو گیا یہ چھوڑ دیو ورنہ لعشعرنہ شعری بی بی فبال کھولے نہیں فقط آنکھیں جو میں وال کھلے سا اے لفظہ کاندی دے رہی مسجد نبی دیا دیوارہ بلند ہو یانا سلمان آدھے اتنیاں بلند ہو یانا جو گھوڑے سوار تلوں گزر سکتے آئین مدینے دی زمین ہر گئی مولا فرمین سلمان جلدی بن حسین دی ماں کو آنکھ بد دعا نہ کرے سلمان دوڑ دائے آدھے سین بد دعا نہ کرو بی بی آدھے چاچا سلمان توڑے تو تمہیں کناک بی بی آدھے میرا بابا ٹرائے میں کو پرچایا کہہ نہیں بی بی آدھے میں تائے دیہاڑے مرحبا مرحبا کہیں غامش نہ رو بے نوکر آزاداراں دا ہاتھ نہ جوڑو بی بی آجے چاچا سلمان شام ہوئے آمدیاں کو سرے نہیں آئے آنا لاگیا گا میں کو میرے بابے واسطے پر جاؤ بھلے مدینے جو میں کو کہیں نہیں پر جایا بی بی آجے میری پسلیاں ٹوٹیاں میرا پاسا زخمی ہویا میرا گھر جلا میں برداشت کر گیا علی دی گرفتاری برداشت نہ کر سکتی ملتان دے عزاداراں جڑے میرے سلمان جملے سنے نا آدھے بی بی خود مولا فرمائے جو بد دعا نہیں کرنی تر پئی میری سین بابے دی مزار چھوڑی اتھائی جتھا لوگاں میرے امام کو گھیرا ہویا ابو حسنین دوڑ دے آندے رستہ دے ہو سجی ماں بطول آ گئی اوکھے تے بھاویں سو کے رستہ بنا عزاداروں رستہ بنا تو بعد میری سین آکے امیر المومنین دے کمر بند جا ہاتھ پائے رو گیا یہ خلو عن ابن امی چھوڑ دے ہو میرے حسنین دا سان چھوٹا ہے بی بی یہ چھوڑ دے ہو میری آلیہ روندی بیٹھی مرحبا 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 رومنا لے عزاداراں ایک ظالم گانتے ودھائے آدھے بطول ہاتھ چھوڑ بی بی آدھے نہ چھوڑیں دی یا کہ چھوڑ بی بی آدھے نہ چھوڑیں دی جتنے سید بیٹھے ہو میں تو معافی پیا مگدہ سارے عزاداراں تو معافی پیا مگدہ او خلاف دے میں مرونیاں آئے جملے نہ پڑھا رومنا لے عزاداراں اپنے نوکر تو تلوار دی خالی نیام گھدیے خالی نیام گھن کے حسین دی ماں کو عجر رسالت ردائے بی بی دا ہاتھ چھٹائے ایک ظالم گاتے ود کے ایو جی عجر رسالت ردائے بی بی مٹی دے جھڑ پئیے رو گیا دیے بابا او دھی اجڑ گئی ایو بجائی ملتان دے عزاداراں جو حسین دی ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی کیوں جو انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں مرحبا آخری وین ختم ہو گئی میرے حصے دی عبادت رومنا لے عزاداراں میں کو رب اکبر دی قسم
جیڑا عجر رسالت حسین دی ماں کو ملا اندے ترائے اثر ہوئے نا کتنے اثر بولو ترائے اثر پہلا اثر بی بی دے کندہ گوشوارا ترٹ کے زمین تے ون پائے انہیں فخریہ انداز کہیں دو خط لکھا آدھے جے کو دنیا سیدہ زنان عالم سرین دیئے میں کوئی دے زور دا تماچا مارا ہے جو ان دے گوشوارا ترٹ کے زمین تے ون پائے دو جا اثر رومنا لے عزدارا بی بی دا چہرہ زخمی ہویا آئے کیوں زخمی ہویا اندہ ہاتھ کتنا وزنیا بی بی دی شہادت دے بعد سلیمان پیا گزردہ یہ پوچھے جو بنت پیمبر دا جنازہ سلیمان کے رات دفن ہو گئی انہیں یہ جیاں تماچا مارے سلیمان مٹی دے جھنائے اچھی ڈھا مار کے رنائے آدھے سلیمان مارا میں ایک تماچا ہے مٹی دے ڈھائی پیئیں اچھا رنائیے خیر تہے آدھے روندہ اس گالوان میں کو اپنے تماچے دا کوئی ڈر نہیں کوئی احساس نہیں میں کو بھی آویلا یاد آئے آدھے توڑے ضعیفہ میں مرتا آئے سارے عزادار ماتم کرائے آدھے توڑے ضعیفہ میں مرتا آدھے ظالمہ تیرا ہاتھ اتنا وزنی ہے جو میں برداشت نہیں کر سکا اللہ جانے رسول دی دی کہ میں برداشت کی تو سی تریجا سار میری سین دی آنکھ زخمی ہوئی یہ وجہ آئی وقت شہادت دے ٹائم دائی دیا پترا تو مول کہندی رہ گئی ہے جو میری دیا میرے زخام اللہ لعنت اللہ